حضرت مولانا منیر صاحب قبلہ اور تمام مصلیان مسجد ہذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار اور محبت کے ساتھ اتفاق پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اگلے سال سے اس مسجد میں جو آپ حضرات کی کوششوں سے سوال و جواب کا ماہانہ پروگرام شروع ہوا تھا، اس سال بعد رمضان اسی سلسلے کی اس سال کی پہلی کڑی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں حضرت مولانا احمد رضا صاحب کی طرف سے بلا تاخیر گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس جو سوالات آئے ہیں آپ اسے ایک ایک کر کے پیش کریں اور انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں۔ دو آدمی تھے اور دونوں نے پینٹ شرٹ پہنا ہے، تو جماعت ہو سکتی ہے یا نہیں، یا اکیلے پڑھ؟ دو آدمی تھے اور دونوں نے پینٹ شرٹ پہنا ہے، تو جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں، یا اکیلے پڑھ؟ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی میں تمہید بتا دوں۔ ایک پہچان ہوتی ہے قوم کی اور ایک پہچان ہوتی ہے مذہب اور دھرم کی۔ جو پہچان قوم کی ہوتی ہے اسے شعار قومی کہتے ہیں، اور جو پہچان مذہب کی ہوتی ہے اسے شعار مذہب اور شعار دین کہتے ہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جو ٹوپا جسے ہم ہیٹ کہتے ہیں وہ انگریز پہنتے تھے، اور اس زمانے میں جو پینٹ شرٹ پہننے کا رواج تھا وہ بھی صرف انگریزوں میں تھا۔ مسلمان اس زمانے میں وہ لباس پہنتے ہی نہیں تھے، اور جو غیر مسلم یعنی کہ ہنود ہیں ان کا لباس جو دھوتی ہے وہ عام طور پر وہی پہنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں یہ جو پینٹ شرٹ یہ انگریزوں کی قومی نشانی تھی۔ ہیٹ پہننا وہ بھی انگریزوں کی قومی نشانی، کہ جو پینٹ شرٹ اور ہیٹ میں نظر آ رہا دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ یہ قوم انگریز ہے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے کراس جو عیسائیوں کا
مذہبی نشان ہے کراس، یہ ان کے مذہب کی نشانی ہے، اس کا تعلق ان کی عبادت سے اور عقیدے سے جڑا ہوا ہے۔ اور ہندوؤں میں جو جنوئی پہنتے ہیں یہ بھی ان کے مذہب کی دھارمک اور دینی اور مذہبی نشانی ہے۔ اتنا سمجھنے کے بعد اب ایک ضابطہ سمجھ لیں کہ جو شعار قومی ہے اس کا پہننا حرام ہے، اس کا اختیار کرنا حرام ہے، اور جو شعار دینی ہے اس کا اختیار کرنا کفر ہے۔ لیکن اگر قومی شعار عام ہو جائے بعد میں اور کسی مخصوص قوم کا وہ شعار نشان اور پہچان نہ رہے، ہر قوم نے اسے اختیار کرنا شروع کر دیا، کسی خاص قوم کی وہ نشانی بن کر باقی نہ رہا، تو اب جو ناجائز اور حرام ہونے کا حکم تھا اب اس میں بھی نرمی آ جائے گی، اور زیادہ سے زیادہ اس کا اختیار کرنا بہتر اور خلاف اولا۔ یہی حال پینٹ شرٹ کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں جب انگریز قوم کی نشانی تھی تب اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا پینٹ شرٹ ہیٹ وغیرہ سب ناجائز و حرام، مگر بعد میں جب اس طریقے کو غیروں کے یعنی انگریزوں کی اس وضاحت کو ہر قوم نے اختیار کرنا شروع کر دیا، مسلم غیر مسلم ہر طبقے نے جب پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دیا، کسی قوم کا خاص سمبول بن کر باقی نہ رہا، تو اب آج کے زمانے میں یہ فتویٰ نہیں دیا جا سکتا پینٹ شرٹ پہننا ناجائز و حرام ہے۔ البتہ آج ہم حکم وہی دیں گے کہ پینٹ شرٹ پہننا بہتر نہیں ہے۔ لہذا دو شخص جو پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہوں، اگر امام موجود نہیں اور ان میں سے جس شخص میں امام بننے کی اہلیت موجود ہے، امام ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ اس میں پائی جاتی ہیں، وہ باشرابی کے نالی کے لحاظ سے فاسد معین بھی نہیں، ضروری قرات کو وہ جانتا ہے، امام کے لیے ضروری مسائل ہوئے ان سب کو وہ جانتا ہے، تو ایسا شخص اگر پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہو، سنی صحیح العقیدہ ہو، امام بننے کی دوسری شرطیں اس میں موجود ہوں تو وہ امامت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ایک حکم جو میں نے بتا دیا، لیکن عام طور پر ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ ٹھیک، ماشاءاللہ بہت بہترین جواب۔ ہماری دکان مسجد سے 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے، تو کیا دکان پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا مسجد میں آنا ضروری ہے؟ سوال سے یہ سمجھ میں آیا کہ کہنے والا یہ چاہتا ہے کہ شاید وہ کوئی بیماری ہو گاؤں سے باہر، جیسے مارکیٹ کیا ڈاکٹر یہاں سے کتنا دور، 4-5 کلومیٹر شاید ہوگا ہی ہوگا، کتنا؟ ہاں وہی 5 کلو، شاید کہنے والے کی مراد وہی ہے کہ وہ بیپاری ہے، تاجر ہے، اور اس کی دکان سٹی سے باہر ہے 5 کلومیٹر کی دوری پر۔ ظاہر ہے کہ ایسے آدمی کو مسجد کی حاضری اگر لازم اور واجب کر دی جائے جماعت کے لیے، اس کے آس پاس مسجد نہ ہو، اور سٹی میں جو 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جو مسجد ہے، ہر نماز کے وقت با جماعت اسی مسجد میں حاضری لازم کر دی جائے، تو یہ شریعت میں حرج ہے مشقت، اور جماعت کی حاضری شہر میں اس شخص پر واجب ہے کہ جو بغیر مشقت اور تکلیف کے مسجد میں آ سکے۔ لہذا جو شہر کے باہر ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اگر شہر یہ مسجد کی اذان کی آواز جہاں پر وہ موجود ہے وہاں پہنچتی ہے تو پھر مسجد کی حاضری اس پر لازم ہے، ورنہ نہیں۔ لہذا جب وہ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، ظاہر ہے کہ وہاں تک اذان کی آواز نہیں پہنچ سکتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے
باجماعت مسجد کی حاضری واجب نہیں، اگر میسر ہو، آسانی ہو تو آ کر مسجد میں پڑھ لے، اور اگر مجبوری ہے نہیں آ سکتا ہے تو ایسا شخص معذور ہے۔ شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر نہیں تو کیوں؟ شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی 5 صورتیں بتا دی ہیں۔ کتنی؟ 5 صورتیں بتائی ہیں۔ کب ہو ہی نہیں سکتی، کب مکروہ تحریمی، کب مکروہ تنزیہی، کب بلا کراہت نماز جائز۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی کل 5 صورتیں بتائی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ آپ مثلا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کسی مسجد میں آئے، آپ کو مقتدیوں نے بتایا، نمازیوں نے بتایا، یا خود آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ اس شافعی امام نے عشاء کے وقت میں 1 یا 2 بار کا مسح کر دیا، پورے سر کا اس نے مسح نہیں کیا، اور ہمارے یہاں کم سے کم 4 سر کا مسح کرنا ضروری ہے۔ تو اس نے 1 یا 2 کی بار کا مسح کیا، نہ 4 سر کا کیا ہے نہ پورے سر کا۔ یہ یا تو آپ نے دیکھا یا دیکھنے والوں نے آپ کو بتایا، اور وہ بھروسہ مند تھے، تو ایسی صورت میں آپ کے مذہب کے مطابق اس کا وضو ہی نہیں ہوا۔ جب وضو ہی نہیں ہوا تو اس کے پیچھے آپ کی نمازی سرے سے درست نہیں ہوئی ہی نہیں۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت، خود آپ نے خاص اس نماز میں اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں، لیکن اس امام کی عادت مشہور ہے کہ وہ حنفی مذہب میں جو چیزیں ضروری ہیں، جن چیزوں کے کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جن چیزوں کے بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مثلا ہمارے حنفی مذہب میں اگر ہاتھ، پیر وغیرہ کسی بھی جسم کے حصے سے خون اور پیپ نکل کر بہ گیا، وضو ٹوٹ گیا، کسی کو منہ پر طے ہوئی، وضو ٹوٹ گیا۔ امام شافعی کے نزدیک صرف اور صرف شرمگاہ کا جو حصہ ہے آگے اور پیچھے کا، بس وہیں اگر خون اور پیپ نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے، باقی جسم کے اور کسی حصے سے خون اور پیپ نکلے اور بہ جائے تو ان کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ان کے یہاں بہت زیادہ طے ہو جائے تب بھی ان کے مذہب میں وضو نہیں کرتا۔ اب ایک امام شافعی ہے، اس کی عادت معلوم ہے کہ جب بھی اسے طے ہوتی ہے نماز سے پہلے تو وہ وضو نہیں کرتا، ان کے مذہب میں سے یہ اس لیے، یا اس کے ہاتھ پاؤں سے جسم کے کسی بھی حصے سے خون پیپ نکل کر بہ جاتا ہے وہ وضو نہیں کرتا، جس کی یہ عادت معلوم ہے، مشہور ہے، مگر آپ نے خاص اس نماز میں اسے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ایسے شافعی امام کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی۔ کیا ہے کہ پڑھی تو ہو گئی مگر اس نماز کا پھیرنا ضروری ہے۔ تیسری صورت، جس شافعی امام کے بارے میں نہ یہ معلوم ہے کہ وہ حنفی مذہب میں جن چیزوں کو شرط نماز اور وضو کے لیے فرض یا شرط قرار دیا گیا ہے اس کی رعایت کرتا ہے، نہ یہ معلوم ہے کہ وہ رعایت نہیں کرتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے۔ جیسے آپ کسی بمبئی وغیرہ میں گئے، کسی انجانی مسجد میں چلے گئے، وہاں شافعی امام تھا، آپ کو کیسے پتا چلے؟ تو ایسے شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی۔ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی۔ چوتھی صورت،
جس امام کی یہ عادت معلوم ہو کہ وہ مذہب حنفی میں جو شرط یا فرض ہے اس کی رعایت ضرور کرتا ہے، اس کی عادت معلوم ہے، مگر خاص جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں، تو اس صورت میں بھی نماز ہلکی مکروہ، یعنی مکروہ تنظیم میں بھی ہلکا درجہ، بہت ہلکے درجے کی مکروہ ہوگی اور ہو جائے گی۔ اور پانچویں صورت یہ کہ جو نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں خاص اس نماز میں یہ معلوم ہے کہ ہمارے وضو یا نماز کے لیے جو فرض ہے اور شرط ہے اس کی وہ رعایت کیے ہوئے ہے، تو اب ذرہ برابر مکروہ نہیں، بلا کراہت نماز جائز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر سے بتا دوں، جو خاص نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس خاص نماز کے بارے میں معلوم ہے کہ ہمارے مذہب میں جو نماز اور وضو کے لیے شرط یا فرض ہے اس نے نہیں کیا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ آپ نے خاص نماز کے بارے میں اس کا معاملہ یا وضو کے بارے میں اس کا معاملہ تو نہیں دیکھا، مگر اس کی عادت معلوم ہے کہ مذہب حنفی کے شرائع اور فرائض کی رعایت نہیں کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی۔ اور اگر معلوم نہیں رعایت کرتا ہے، یہ معلوم ہے کہ رعایت نہیں کرتا ہے، جیسے اجنبی مسجد میں چلے گئے، امام آپ کے لیے اجنبی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، پڑھی تو ہو گئی، نہ پڑھنا بہتر۔ چوتھی صورت یہ کہ امام کی عادت معلوم ہے، مشہور ہے کہ مذہب حنفی کے شرائع اور فرائض کی رعایت کرتا ہے، خاص اس نماز کا حال معلوم نہیں تو بھی نماز ہو گئی، ہلکے درجے کی تھوڑی سی کراہت آئی۔ پانچویں صورت یہ کہ خاص اس نماز کا حال معلوم ہے کہ مذہب حنفی کے شرائع اور فرائض کی رعایت کیے ہوئے ہے تو ذرہ برابر کراہت نہیں، بالکل نماز ہو گئی۔ ماشاءاللہ۔ تکبیر تحریمہ کے وقت گردن کو اوپر کرنا کیسا اور حالت نماز میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ یہ تو میرے خیال سے امام حضرات بھی بتائے ہوں گے، ایک بات نہیں بات۔ اگر حالت قیام میں ہے تو پھر سجدے کی جگہ پر دیکھنا چاہیے، رکوع کی حالت میں ہے تو پشت قدم پر دیکھنا چاہیے، سجدے کی حالت میں ہے تو ناک کی ہڈی پر نظر ہونی چاہیے، قاعدے کی حالت میں ہے یعنی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں گود کی طرف نظر ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک مسئلہ تو یہ۔ اور تکبیر تحریمہ کے وقت گردن کو اٹھانا، تو دیکھیے تکبیر تحریمہ کے وقت گردن اوپر کرنا یعنی گردن کو ایسے قبلے کی طرف رکھنا، یہی سنت ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ کے وقت اگر کوئی یوں کرتا ہے، ہاں گردن کو یوں جھکا دیا تو یہ تو خلاف سنت اور مکروہ۔ ہمارے فقہا نے فرمایا نماز کی سنت میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے وقت گردن جھکی ہوئی نہ رہے، تو اگر گردن اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ روح اور قبلے کی طرف یوں منہ کیے ہوئے اور نظر سجدے کی طرف جھکائے ہوئے تو یہ تو عین سنت ہے، اور یوں گردن جھکا کر تکبیر تحریمہ کہنا یہ خلاف سنت اور مکروہ۔ اور گردن اٹھانے کا اگر معنی یہ ہے ایسا آسمان کی طرف، یہ اگر مراد ہے تو یہ ہے مکروہ۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ وضو کے بعد اور پسینہ پوچھنے کے لیے کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے تو کیا ہم اپنے کپڑوں سے پوچھ سکتے ہیں؟ وضو کا جو پانی جسم پر باقی رہتا ہے جس کو ہم دھون کہتے ہیں، اسی طرح ہمارا پسینہ، تو ہم جو گناہ کرتے ہیں یہ اسی وضو کے قطرے سے اللہ تعالیٰ بہا دیتا ہے۔ یہ وضو کی برکت ہے کہ حدیث پاک میں آیا، ترمذی شریف کی حدیث، کہ جو نیت کر کے وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے جسم سے اس کے گناہ دھل دیتا ہے، یعنی سجدہ۔
اور اگر بغیر نیت ہاتھ منہ دھو لیا تو جہاں جہاں اس کے اعضائے وضو پہ قطرات بہے صرف انہی مقامات سے گناہ دھلیں گے۔ اب آپ بتائیے جس قطرے میں گناہ کا اثر ہو آپ اسے اپنے کپڑے پر پوچھیں گے؟ اب میں آپ سے سوال کروں، نظافت کے خلاف ہے، پسینہ بدبو مارتا ہے، تو کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ اپنے جو کپڑا آپ پہنے ہوئے ہیں اسی سے آپ اپنا جو پسینہ پوچھ لیں؟ یہ پسند کریں گے؟ اس لیے وضو کے لیے یعنی وضو کے بعد اعضائے وضو پر جو کریل لگی ہوئی ہے اسے صاف کرنے کے لیے اور پسینہ صاف کرنے کے لیے الگ سے کپڑا رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی کے پاس کپڑا نہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایسے ہاتھ کے ذریعے آپ جو قطرہ ٹپکنے والے ہیں ان کو آپ وضو خانے پر بہا دیں، داڑھی پر اس طرح ہاتھ رکھ کر جو قطرے ہیں اس کو آپ ٹپکا سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی نے ایسا نہیں کیا اور پسینہ اور وضو کا پانی کپڑے میں پہنچ لیا، یہ جو جبہ یا شرٹ پہنے ہوئے اس نے پہنچ لیا، صاف کر لیا، چاہے دوسرا کپڑا تھا یا نہیں تھا تو اس میں شرعاً کوئی گناہ نہیں، بس یہ ہے کہ دوسرا کپڑا ہے تو نظافت کے خلاف ہے اور دوسرا کپڑا نہیں ہے تو آدمی وہ ترکیب اختیار کر سکتا ہے جو میں نے بتائی، اور وہ ترکیب اختیار نہ کر کے اگر کپڑے سے اس نے اعضائے وضو پسینہ صاف کر لیا تو شرعاً گناہ نہیں ہے، جہاں تک وہ اس سے بچنا چاہیے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے اور کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں، جو اسٹوڈنٹ کالج کیا ہوگا وہ ایس ایس سی پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا نا؟ لیکن کیا جو اسٹوڈنٹ ایس ایس سی پاس کیا ہوا ہے اس کا کالج پاس کرنا ضروری ہے؟ بتائیے، ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ تو دونوں میں سے مرتبہ کس کا بڑا، کالج والے اسٹوڈنٹ کا یا ایس ایس سی والے اسٹوڈنٹ کا؟ کس کا؟ اس کے پاس نالج زیادہ ہے۔ بس اس کو ذہن میں رکھ کر نبی اور رسول کو سمجھے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ نبی وہ ہے جسے اللہ تعالی نے اپنا خاص فضل و کرم فرما کر بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا، وہ نبی۔ لیکن اگر ساتھ ساتھ جس مقدس ذات کو اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اگر اس مقدس انسان کو مقدس ذات کو اللہ تعالی ساتھ ساتھ کتاب بھی عطا فرمائے، نئی اور مستقل شریعت بھی عطا فرمائے، تو وہ شخص کیا کہلاتا ہے؟ رسول کہلاتا ہے۔ اس لیے انبیاء کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 ہوئے، مگر ان میں رسول صرف اور صرف 313 ہی ہوئے۔ ٹھیک ہے، ان میں بھی اولو العزم رسول حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سید الانبیاء والرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، تو اب نبی جو رسول نہیں وہ کیا کرے گا؟ تو اس سے پہلے والے رسول جو اللہ کی جانب سے کتاب و شریعت لے کر آئے انہی پر وہ عمل کریں گے اور اپنی قوم کو اسی کتاب و شریعت کی تبلیغ کریں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ کے زمانے تک ان دونوں کے درمیان جتنے انبیاء کرام آئے وہ سب کے سب شریعت موسوی پر تھے اور اپنی قوم کو حضرت موسیٰ کی شریعت کے احکام بتاتے۔ تکبیر تحریمہ میں کانوں کو چھونا کیسا؟ تکبیر تحریمہ میں کانوں کو چھونا، ارے
کانوں کا چھونا ہی سنت ہے، کانوں کو نہ چھونا یہ خلاف سنت۔ سارے علماء اور امام آپ کو یہ بتائے ہی ہوں گے کہ نماز کا مردوں کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے اس طرح کہ انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو جائیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حضور کی یہ سنت ہے، اس لیے امام اعظم نے بھی مردوں کے لیے اس کو سنت قرار دیا۔ البتہ عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ اپنے کاندھوں کی طرف، کاندھوں کے بھی مقابل دونوں ہتھیلیاں کرے اس طرح کہ یہ جو انگوٹھا ہے وہ ان کے کاندھوں اور شانوں کے بھی مقابل ہو، یہ عورتوں کے لیے۔ اب پوچھنے والا معلوم نہیں کہ کس کے لیے پوچھنا چاہتا ہے۔ اگر امام صاحب، ایک سوال ہوتا ہے امام، اگر امام صاحب مہینے میں 10-12 دن تک بلا وجہ نماز فجر میں نہ آئے تو کیا ہو؟ دیکھیے حکم تو سب کے لیے برابر ہے، امام ہو یا بلا عذر شرعی، بلا شرعی مجبوری کے، امام ہو یا عام مقتدی مسلمان جس پر نماز فرض ہے اور مسجد کی حاضری سے شرط کوئی عذر نہیں، تو بلا وجہ شرعی حاضری مسجد کا ایک بار ترک کرنا یہ گناہ ہے۔ اور جو امام ہو کر بلا عذر شرعی مسجد کی جماعت کا تارک یعنی اس ترک کرنے کا عادی، اس کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں، تو پھر وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، فاسق معلم ہے، اور ایسے شخص کو امام بنانا گناہ ہے، اور اس کے پیچھے پڑھی گئی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ یہ ہوا نفس مسلکت۔ مگر کسی امام، مخصوص امام کے بارے میں کہنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے حالات کی تحقیق کرنی چاہیے کہ ہم اس خاص امام کے بارے میں اگر ہم اس کو ٹارگٹ اور نشانہ بناتے ہیں تو اس سے پہلے یہ غور کر لیا جائے کہ کیا حاضری مسجد سے اسے کوئی شرعی عذر ہے، اسی کو پوچھ لیں۔ اگر وہ بتا دیتا ہے اور وہ شرعی عذر ہے تو آپ بھی بدگمانی سے باز رہیں گے، اور امام کے بارے میں جو غلط فتویٰ لانے کی کوشش کریں گے اس سے بھی آپ کا دامن پھاڑ جائے گا۔ ٹھیک ہے؟ مسافر امام کے پیچھے مقیم مقتدی کو ایک رکعت ملی تو بقیہ رکعت کیسے پڑھیں اور اس مقتدی کو کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید لوگوں نے سوال ہی نہیں سمجھا ہوگا، ایسے سوال ہی سمجھے۔ امام ہے مسافر اور مقتدی ہے مقیم، تو مقیم پر 4 رکعت فرض ہے، اور امام مسافر ہے تو اس پر کتنی ہے؟ 2۔ سوال یہ ہے کہ جو ایک رکعت جس کی چھوٹی پھر وہ دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شریک ہوا تو امام کے ساتھ کتنی پائے گا؟ 1 ہی پائے گا، وہ مسافر۔ مگر وہ تو مقتدی ہے تو اس کو کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ 3، تو وہ 3 کیسے پوری؟ ٹھیک ہے، تو دیکھیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ ایسا مقتدی امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ نہ پڑھے، سورہ فاتحہ میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر وہ خاموش ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، سجدہ کر کے وہ کھڑا نہ ہو بلکہ بیٹھ جائے، بیٹھنے کے بعد التحیات پڑھے، التحیات پڑھ کے وہ کھڑا ہو، پھر جب وہ دوسری رکعت پڑھے گا تو دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، سورہ فاتحہ کی مقدار وہ قیام کرے گا خاموشی سے،
یعنی سورہ واقعہ پڑھنے کی مقدار وہ کھڑا رہے گا خاموشی سے، پھر وہ رکوع کر کے سجدہ کرے، اس کے بعد پھر وہ قاعدہ کرے، پھر اتحیات پڑھے گا، اتحیات پڑھ کے کھڑا ہوگا۔ اب جب وہ تیسری رکعت پڑھے تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے، سورہ بھی پڑھے، اس کے بعد یہ اس کا قاعدہ اخیرہ ہوگا۔ یعنی یہ ایسا مقتدی ہے جس کی چاروں رکعت میں قاعدہ ہوگا۔ امام کے ساتھ جو ایک رکعت پائی اس قاعدے میں بھی امام کی اتباع کرتے ہوئے وہ قاعدہ کرے گا، اپنی چھوٹی ہوئی نماز کو پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو پہلی، دوسری اور تیسری ان تمام رکعتوں میں وہ قاعدہ کرے گا تو اس کی چاروں رکعتیں قاعدے والی ہوں گی۔ فرق یہ کہ پہلی دو رکعت بغیر سورہ فاتحہ اور قرات کیے ہوئے صرف چپ سورہ فاتحہ کی مقدار کھڑا ہوگا، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور سورہ بھی پڑھے گا۔ ٹھیک ہے، تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، میں نے آپ کو حکم بتا دیا۔ اب رہا یہ سوال کہ ایسے مقتدی کو کیا کہتے ہیں، تو ایسے مقتدی کو شریعت کی پریبھاشا میں، شریعت کی اصطلاح میں ایسے مقتدی کو لاحق مسبوق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لاحق اور مسبوق۔ لاحق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے تکبیر تحریمہ میں امام کے ساتھ شرکت کی، پہلی رکعت میں امام کے ساتھ شرکت کی، اس کی کوئی رکعت پہلی نہیں چھوٹی، بعد میں امام کے ساتھ دوسری، تیسری، چوتھی کسی بھی وجہ سے وہ نہیں پا سکا، اسے شریعت کی زبان میں کیا کہیں گے؟ لاحق۔ کہ جس نے پہلی رکعت امام کے ساتھ پا لی، اس کے بعد کی تمام رکعتیں یا اس کے بعد کی کچھ رکعتیں امام کے ساتھ اس کی چھوٹ جائے، ایسے شخص کو شریعت کی زبان میں مسبوق کہتے ہیں۔ تو اس نے امام کے ساتھ تیسری اور چوتھی نہیں پائی نا، تو وہ لاحق ہوا۔ مسبوق تو جانتے ہی ہیں کہ جس کی پہلی رکعت کم سے کم امام کے ساتھ چھوٹ گئی، یا دوسری، تیسری، چوتھی امام کے ساتھ چھوٹ گئی، تکبیر تحریمہ میں وہ امام کے ساتھ، پہلی رکعت میں وہ امام کے ساتھ شریک نہ ہوا، بعد کی رکعتوں میں شریک ہوا، ایسا مقتدی مسبوق کہلاتا ہے۔ تو اس نے پہلی رکعت امام کے ساتھ نہیں پائی، اس لیے کیا ہوا؟ مسبوق ہوا۔ تو پہلی رکعت نہ پانے کی وجہ سے مسبوق ہوا، تیسری اور چوتھی امام کے ساتھ نہ پڑھے جانے کی وجہ سے وہ لاحق ہوا، تو ایسا مقتدی لاحق مسبوق کہلاتا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اگر امام نے 4 رکعت کے بدلے 5 پڑھائی تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی یا اعادہ ضروری؟ 4 کے بدلے 5 پڑھا دی، اس کی 2 صورتیں، یا تو امام قاعدہ اخیرہ کر چکا ہوگا، پھر وہ بھول کر 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہوا، یا اس نے قاعدہ اخیرہ کیا ہی نہیں، وہ سیدھے کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ایک آسان مسئلہ بتا دوں کہ یہ مسئلہ پیش نہ آئے، لیکن پیش آ گیا تو میں اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ امام اگر قاعدہ اخیرہ بھول گیا اور 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا تو بھی آپ رکوع دیجیے، یاد ہے کہ امام بیٹھ گیا۔ وہ جو عام طور پر سمجھتے ہیں کہ جیسے پہلا قاعدہ چھوٹ گیا اور امام تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کو کوئی رکوع نہیں دے سکتا، قاعدہ اخیرہ میں یہ حکم نہیں۔ اگر امام قاعدہ اخیرہ نہیں کیا اور بھول کر 5ویں کے لیے کھڑا ہو گیا تو بھلے وہ پورا بھی کھڑا ہو گیا، مقتدی کو اجازت ہے کہ رکوع دے اور امام بیٹھ جائے کہ یہ نوبت ہی نہ آئے۔ ٹھیک ہے، یا پھر قاعدہ اخیرہ کر چکا پھر بھی وہ کھڑا ہو گیا، تب بھی آپ رکوع دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی نے رکوع نہیں دیا، اب یہ نوعیت پیش آئے گی جو سوال ہے۔ تو دیکھیے، اگر قاعدہ اخیرہ امام کر چکا تھا پھر وہ کھڑا ہوا تو پیچھے جو مقتدی ہیں وہ کھڑے نہ ہوں، وہ کھڑے نہیں ہوں گے، امام کا انتظار کریں گے۔ ٹھیک ہے، امام اگر 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے لوٹ پائے تو یہ مقتدی اس کے ساتھ
قاعدے میں شرکت کریں گے، امام التحیات نہیں پڑھے گا، سجدہ کرنے سے پہلے وہ لوٹ آیا، فوراً بیٹھ کر وہ سجدہ سہو کرے گا، اس کے بعد التحیات، درود ابراہیم اور دعائے معصومہ پڑھ کر سلام کرے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر قاعدہ اخیرہ پڑھ کر امام کھڑا ہو گیا، قاعدہ اخیرہ کر کے امام 5 رکعت کے کھڑا ہو گیا، تو مقتدی بیٹھے رہیں گے، اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ انتظار کریں گے کہ امام 5 رکعت کا سجدہ مکمل کرنے سے پہلے لوٹتا ہی نہیں لوٹ، اگر لوٹ گیا تو امام تشہد میں تحیات نہ پڑھے بلکہ فوراً سجدہ سہو کرے، مقتدی بھی اس کے ساتھ سجدہ سہو میں شرکت کرے اور اس طرح کی نماز پوری۔ لیکن اگر امام 5 رکعت کا سجدہ کر چکا اور سجدہ کر کے اس نے اپنی پیشانی اٹھائی تو اب مقتدی سلام پھیر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ سلام، یہ مسئلہ سنیے گا، مقتدی سلام پھیر دیں گے اور امام 1 رکعت اور پڑھے تاکہ 2 رکعت اس کی نفل ہو جائے اور آخر میں وہ سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ لیکن اگر امام نے 5 رکعت کا قاعدہ چوتھی رکعت کا قاعدہ اخیرہ نہیں کیا اور 5 رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو بھی مقتدی ساتھ نہ دے، مقتدی ساتھ نہیں دیں گے، وہ بیٹھے ہی رہیں گے۔ امام اگر سجدہ کر کے لوٹ آیا، سجدہ کرنے سے پہلے لوٹ آیا تو حکم وہی جو میں نے بتایا، لیکن سجدہ کر چکا تو ایسی صورت میں ہم یہ سمجھتے ہیں، غور سے سنیے گا، کہ وہ نماز باطل اور فاسد ہو گئی۔ ایسا نہیں، اس کی فرضیت فاسد ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اس کا فرض ہونا فاسد ہو گیا، کیونکہ قاعدہ اخیرہ اس نے نہیں کیا۔ چوتھی رکعت کے بعد قاعدہ اخیرہ فرض ہے، تو اس قاعدہ اخیرہ جو چوتھی رکعت میں فرض تھا اس کے نہ کرنے کی وجہ سے جب وہ 5 رکعت کا سجدہ کر چکا تو اس کی فرضیت فاسد ہو گئی۔ 1 رکعت اور ملا لے اور یہ 6 کے 6 کیا ہو جائے گی؟ نفل ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اور پھر دوبارہ سب مل کر فرض ادا کرے امام کے پیچھے۔ ایک سوال اس میں ہے، امام نے نماز شروع کی پھر دوبارہ ایک منٹ میں آپ کو مطلب سمجھ رہا ہوں، یہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اگر امام قاعدہ اخیرہ نہیں کیا تو مقتدی 5 رکعت اسی سجدے کا انتظار کرے، اگر سجدہ کرنے سے پہلے لوٹ آیا تو وہی سجدہ سہو کی بات ہوگی ختم۔ لیکن اگر سجدہ کر چکا تو فرضیت فاسد ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ اور اب 1 رکعت اور ملا لے اور یہ 6 کے 6 نفل ہوگی۔ کیا ہوں گی؟ اور قاعدہ اخیرہ کر چکا تھا تو پہلی 4 فرض ہوگی اور آخر کی 2 نفل، سمجھے؟ اور یہاں 6 کے 6 نفل ہوگی۔ کیا ہوں گی؟ اب پھر سے نماز پڑھنا ضروری، اور اس کے پیچھے نماز اب دوبارہ آپ فرض کی نیت سے پڑھیں گے۔ کس نیت سے پڑھیں گے؟ فرض کی۔ لہذا اگر دوسری جماعت ہوئی اور نیا مقتدی شریک ہوا تو اس کی نماز اس امام کے پیچھے ہو سکتی ہے۔ اچھا، بس وہی پوچھ رہا تھا۔ دوسری بات یہ پوچھ رہا تھا، اگر واجب ترک ہو گیا، سجدہ سہو نہیں کیا تو نماز کا ادا کرنا پڑے گا۔ اب نیا مقتدی ہے وہ، اگر بالکل صحیح ہے، اگر واجب چھوٹ گیا تو حکم کیا ہے؟ سجدہ سہو کا، لیکن سجدہ سہو نہیں کیا تو اب کیا حکم ہے؟ وہ نماز دوبارہ لوٹائی جائے گی۔ نماز کا اعادہ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ اس صورت میں اگر کوئی نیا مقتدی شریک ہوا تو وہ چونکہ فرض کی نیت سے شریک ہوگا، فرض پڑھنے والے کی نماز واجب پڑھنے والے کے پیچھے نہیں۔ یہ بہت ہوتا ہے جی، 5 رکعت ہوتی نہیں تو اگر 5 ہی پڑھ لی تو سوال ہی نہیں نا، وہ تو نماز یعنی اس کا پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہی۔ حکم میں نے بتا دیا کہ 5 رکعت اگر کسی نے سجدہ کر لیا اور قاعدہ اخیرہ نہیں کیا تو امام بھی یہ مسئلہ جانیے کہ وہ 1 رکعت اور ملا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر 5 ہی پڑھا تو کوئی سوال ہی نہیں۔
وہ تو باقی کی ہوگی. مطلب یہ نہیں چوتھی رکعت سجدہ آخر رکعت اگر قاعدہ کیا کر چکا اور پھر 5 رکعت پڑھتا ہے تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اگر قاعدہ کیا کر چکا اور 5 رکعت اس میں 1 رکعت اور ملا دی تو نماز ہو جائے گی, مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے. گھر میں نماز پڑھنے کے لیے اذان کر دینا ضروری ہے. اگر مسجد کی اذان گھر میں پہنچتی ہے, یعنی مسجد کی اذان کی آواز گھر تک سنائی دیتی ہے, تو بغیر اذان دیے ہوئے گھر میں نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, لیکن افضل یہ کہ اذان دیں. تشہد میں غلطی ہو جائے تو کیا کریں, اور خالی تشہد پڑھ کر سلام پھیرتے اور درود ابراہیم دعائے معصورہ نہ پڑھے تو کیا ہو؟ تشہد میں غلطی کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ پڑھ دیا اور اس کو جو غلطی ہوئی سدھارا نہیں, تو پورا تشہد پڑھنا واجب ہے. کیا ہے غلطی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اس میں سے لفظ چھوٹ گئے یا کوئی غلط لفظ پڑھ دیا اور اس کو سدھارا نہیں, تو جو پورا تشہد پڑھنا واجب تھا وہ ترک ہو گیا. لہذا ایسی صورت میں اس سجدہ سہو کرنا آخر میں ضروری ہے, اور سجدہ سہو کرنا بھول گیا تو ایسی نماز کا اعادہ کرنا واجب ہے. اگر تشہد میں غلطی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لفظ چھوٹ گیا یا لفظ کچھ تھا آپ نے کچھ پڑھ لیا, تو پورا تشہد پڑھنا واجب اور وہ ادا نہیں ہوا تو سجدہ سہو واجب. سجدہ سہو نہیں کیا تو ایسی نماز کا لوٹانا واجب. لیکن اگر غلطی ہوئی اور اس کو سدھار لیا تو کوئی بات نہیں. نفلی صدقہ کسے کہتے ہیں اور نفلی صدقہ آل رسول کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نفلی صدقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, ایک ایگزامپل سے میں سمجھا دوں. جیسے آپ کے گھر میں خدا نہ خاصہ کوئی بیمار ہو تو آپ کیا کہیں کہ اگر میرا یہ لڑکا تندرست ہو گیا تو غریب نواز کے نام پر میں 10 روپے کو کھانا کھلاؤں گا, ایسا بولتے. یا آپ کا لڑکا گھر کا کوئی ممبر سفر کرنے کے لیے گیا تو آپ بزرگان دین کے نام پر یا اس نیت سے کہ اس کا سفر آسانی سے مکمل ہو, اس نیت سے جو آپ پیسہ نکالیں وہ نفلی صدقہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ نفلی صدقہ. اور یہ صدقہ آپ سادات کو بھی دے سکتے ہیں, مالدار کو بھی دے سکتے ہیں. ہاں, اس کے لیے صاحب نصاب ہونا اس کے لیے فقیر ہونا ضروری نہیں, سید نہ ہو یہ ضروری نہیں, مالدار کو بھی دے سکتے ہیں اور اس سے سادات کی بھی خدمت کر سکتے ہیں. بہت سے تجار وہ ہوتے ہیں, بیپاری وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کا مال آتا ہے تو مال اچھے سے بکے اس کے لیے بھی وہ تھوڑا بہت الگ کرتے ہیں. ایسے بھی میرے بزنس میں میری نظر میں کہ روزانہ ان کو جو نفع ہوتا ہے اس میں سے غوث پاک کے نام پر یا ویسے ہی صدقے کے نام پر الگ کر لیتے ہیں. تو یہ سب کے سب نفلی صدقے ہیں. وہ مالدار ضرورت مند کو بھی دے سکتے ہیں, سادات کی بھی اس سے خدمت کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی نے یہ کہا میرا یہ لڑکا جو بیمار ہو گیا اگر یہ تندرست اور اسے شفا مل گئی تو میں اللہ کے لیے کیا بولے اللہ کے لیے 10 فقیروں کو کھلاؤں گا, تو اب یہ صدقہ واجب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اور اس کا حکم وہی جو زکات کا ہے, یعنی اس کے لیے جس کو دیا جائے وہ فقیر ہونا چاہیے. امام کے پیچھے اگر فرض و واجب چھوٹ جائے تو کیا کریں؟ فرض چھوٹ گئے, نماز ہی گئی, واجب چھوٹ گیا تو معاف ہے. امام کے پیچھے اگر فرض گیا, کیسے میں بتاؤں, فرض کرو مولانا منیر صاحب رکوع میں جانے والے تھے اور ایک مقتدی ان کے رکوع میں جانے سے پہلے رکوع میں چلا گیا, تو امام کے ساتھ رکوع ملا نہیں. ابھی مولانا منیر
اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں پہنچے ہی تھے کہ اس سے پہلے ہی وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں. اور بعد میں بھی جب وہ رکوع میں ہے تب بھی وہ دوبارہ رکوع میں نہیں آتا. امام کے ساتھ رکن پانے کی میں صورت سمجھا رہا ہوں. صحیح طریقہ تو وہی کہ امام اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جائے, آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے جاؤ, یہ سب سے بہتر. یا یہ کہ امام چلا گیا اس کے بعد آپ جاؤ تب بھی چلے گا, یا کسی نے غلطی کرتے ہوئے پہلے ہی رکوع میں چلا گیا, یہ حرام ہے. مگر امام جب رکوع میں گیا تو وہ ٹھہرا مقتدی یاد رکھے امام کے ساتھ تھوڑا سا بھی اس نے رکوع پا لیا, ان تینوں صورتوں میں اسے رکوع مل گئی. یہی سجدے کا حل ہے. تو اگر ان تینوں صورتوں میں سے کوئی نہیں, امام سے پہلے رکوع میں گیا, اب امام رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنے والا تھا کہ وہ کھڑا ہو گیا, پھر امام اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں گیا, اس وقت بھی وہ رکوع میں امام کے ساتھ یا بعد میں نہیں جاتا, تو ایسا آدمی, ایسا مقتدی, اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ رکن امام کے ساتھ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب اس کا حکم کیا, امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے, کیا ہو جائے, اور ایک رکعت پوری کرے رکوع سجدے اور قیام کے ساتھ. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایسا کرنا تو حرام ہی ہے, لیکن پھر بھی کسی نے ایسا کر لیا تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو اور ایک رکعت رکوع سجدے قیام کے ساتھ وہ ادا کرے, اس طرح اس کی نماز ہوگی پوری. لیکن اگر امام کے پیچھے واجب چھوٹ گیا, جیسے تشہد آپ پڑھ رہے تھے کہ امام کھڑا ہو گیا, تو حکم تو یہ کہ آپ خود تشہد پڑھ کے کھڑے ہو, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی تشہد چھوڑ کر امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا, امام کی پیروی کرتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی تیسری رکعت کے لیے کوئی تشہد چھوڑ کے کھڑا ہو گیا, تو ایسی صورت میں سجدہ سہو بھی نہیں اور معاف ہے. جان بوجھ کر کیا تو گناہ ہوگا, بھولے سے ہوا تو گناہ نہیں. آئینہ کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جہاں تک ہو سکے بچنا چاہیے, لیکن اگر پھر بھی کسی نے آئینے کے سامنے نماز پڑھ لی تو اس کا حکم تصویر کار نہیں ہے. آئینے کے سامنے نماز پڑھیں اور آپ کا دل بڑھتا ہے, بار بار نظر پڑتی ہے, تو اس سے خشوع و خضوع میں فرق آئے گا. اس لیے آئینے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے, بہتر نہیں ہے. پڑھ لی تو ہو گئی, اس میں کوئی شرم گناہ نہیں. بیوہ عورت پیتل یا دوسری دھات کے کنگن پہن سکتی؟ بیوہ عورت ہو یا با شوہر, شوہر والی عورت, دھات کے کنگن پہننا تو ویسے ہی حرام ہے. عورت کو زیورات میں سے صرف سونے اور چاندی کے زیورات پہننے کی اجازت ہے. اس کے علاوہ پیتل, اس میں لفظ ہے نا, پیتل کا یا سونے چاندی کے علاوہ اور دھات پہننا تو عورت کو ویسے ہی حرام ہے. سمجھے, چاہے عدت میں ہو نہ ہو, بیوہ ہو یا باشوہر ہو, مطلقاً عورت کو پیتل کے دھات اور زیور استعمال کرنا, پیتل والی دھات کے زیور استعمال کرنا حرام ہے. یہاں سوال یہ ہونا چاہیے سونے اور چاندی کے زیورات پہننا جائز ہے, سونے اور چاندی کی دھات والے زیورات پہننا جائز ہے. اب اس کا حکم سن لیجیے. جو عورت ایسی ہے کہ اس کا شوہر انتقال کر گیا, اس پر 4 مہینہ 10 دن سوگ منانا ضروری ہے, واجب ہے. سوگ منانے کا مطلب کیا؟ ہر وہ چیز جس سے عورت زینت اور بناؤ سنگار کرتی ہے, ایسی تمام چیزوں کا چھوڑنا 4 مہینہ 10 دن تک عورت پر ضروری ہے. نہیں کرے گی تو گنہگار ہوگی. اب زینت کی جو چیزیں ہیں ان میں سونے اور چاندی کے زیورات, ریشم کے کپڑے, خوشبودار تیل یا ویسے ہی تیل اگرچہ بغیر خوشبو کا ہو, زرد برق والے لباس, لال کلر کے, کیسری کلر کے, پیلے کلر کے, ہرے کلر کے, اس طرح کے لباس, یہ سب عدت میں عورت کو حرام ہے.
کنگا کرنا بھی حرام ہے۔ اور اگر عورت ایسی ہے جس کی یہ عادت معلوم ہے کہ اگر کنگا نہیں کرے گی تو درد سر ہوگا، یا تیل نہیں لگائے گی تو درد سر ہوگا، تو یہ مجبوری کی صورت ہے۔ کیا ہے؟ ایسی عورت کے لیے بغیر خوشبو کا جو تیل ہے اس کی اجازت ہے، زینت کی نیت سے نہیں، بیماری دور کرنے کے لیے۔ اور اگر کنگا لگانے کی ضرورت ہو تو کنگا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک موٹا والا ایک پتلا والا ہوتا ہے نا۔ تو جو موٹے دندانے والا کنگا ہوتا ہے اس سے وہ بال جو اس کے جس کو ہم اپنی زبان میں گچھ کہتے ہیں وہ ہٹائے گی۔ جو باریک دندانے والے ہیں، جو باریک دندانے والا کنگا ہے اس سے وہ کنگا نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے؟ مغرب کی اذان کے وقت وضو کرے یا اذان کا جواب دے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر مغرب کی اذان ہو رہی اور جواب دیں گے، مغرب کی اذان ختم ہونے کے بعد اگر وضو کرنا شروع کریں گے تو ادھر جماعت شروع ہو جائے گی اور غالب گمان یہ ہے کہ پہلی رکعت بھی فوت ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی شخص مغرب کی اذان کے وقت آیا اور وہ بے وضو ہے تو زبان سے جواب دینے کے بجائے وہ وضو کرے، کہ وضو کرنا خود ہی جواب دینا ہے مؤذن کا۔ حدیث پاک میں آیا اذا سمعتم المؤذن فاجیبوا داعی اللہ، جب تم کسی اذان دینے والے کو سنو تو اللہ کی طرف پکارنے والے بلانے والے کا جواب دو۔ تو جب آپ مسجد میں آئے اذان کی آواز سن کر تو یہ تو خود ہی اس کا جو وہ آپ کو کہہ رہا ہے نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، اور آپ گھر سے بازار سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں تو آپ تو خود ہی اس کی بات کا جواب دے رہے اپنے قدم سے، تو جواب تو آپ دے ہی رہے۔ لیکن اگر زبان سے جواب دینا جو بہتر، اگر اس میں مشغول ہوں گے تو رکعت چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں زبان سے جواب دینے میں مشغول نہ ہو بلکہ کیا کریں؟ وضو کریں۔ اور اگر زبان سے جواب دینے کی اتنی ہی طلب ہے تو پھر ایسی صورت میں اذان ہونے سے پہلے ہی وضو کریے۔ عورت کو حیض کیوں آتا ہے اور سب سے پہلے کس کو ہے؟ ٹھیک ہے، حضور صدر الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ نے بارِ شریعت میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ عورت کے جسم میں جتنا خون ضروری ہوتا ہے اس سے زیادہ خون پیدا ہوتا ہے، یہ نظام الہی۔ کیوں؟ یہ زائد خون جب وہ حاملہ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں شکم میں جو بچہ پرورش پاتا ہے اس کی غذا میں یہی زائد خون کام آتا ہے۔ پھر جب بچہ ہو جائے اس وقت یہی زائد خون دودھ کی شکل میں بچے کی پرورش میں کام آتا ہے۔ لیکن اگر وہ شادی شدہ نہیں، حاملہ نہیں، بچے والی نہیں، وہ زائد خون اگر جسم میں رہ جائے تو اس سے قسم قسم کی بڑی مضر بیماریاں ہوتی ہیں۔ اسی زائد خون کو اللہ نے ایک نظام کے تحت عورت کے جسم سے خارج کرنے کا انتظام کر دیا ہے، اسی کا نام ہے حیض۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ کیوں آتا ہے اس کی وجہ ہو گئی۔ سب سے پہلے حیض کس کو آیا؟ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری ماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جو آزمایا تھا جنت میں گیہوں کے دانے کے سلسلے میں، ان آزمائش میں ایک اللہ کی حکمت کے تحت وہ کامیاب نہ ہوئی اور گیہوں کا دانہ انہوں نے کھا لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس گیہوں کے دانے کو کھانے کے بعد ان کے جسم میں خروج کے لیے جو گیہوں کا اثر آ گیا تھا جسم میں، اس کا اثر خارج کرنے کے لیے جسم سے اللہ نے حیض کا معاملہ پیدا کر دیا تاکہ گیہوں کا دانہ کھانے کی وجہ سے ان کے جسم میں جو اثرات ہو گئے ہیں وہ اس بہانے اور اس راستے سے خارج ہو جائیں۔
تو سب سے پہلے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اس عارضے میں مبتلا ہوئی گیہوں کا دانہ کھانے کی وجہ سے، اور پھر ان کی اولاد یعنی ان کی بیٹیوں میں قیامت تک اللہ نے یہ سلسلہ رکھ دیا. ٹھیک ہے. وطر میں دعائے قنوت میں کچھ الفاظ بھول گئے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. دعائے قنوت جو ہم پڑھتے ہیں نا مشہور معروف، یہ سنت ہے. تو کسی نے اتنا ہی کہا اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک، اور بعد میں بھول گیا، تو جتنا پڑھ لیا اس سے دعائے قنوت جو واجب ہے وہ واجب ادا ہو گیا. تو بعد میں اگر بھول گیا تو زیادہ سے زیادہ اس سے سنت چھوٹ گئی، واجب ادا ہو گیا، سجدہ سہو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شوہر کے انتقال کے بعد عورت کتنے دن عدت گزارے؟ ابھی میں نے بتا دیا کہ 4 مہینہ. اور اگر کوئی کمانے والا نہیں تو کیا کرے؟ وہ باہر جا سکتی ہے، اور اگر بغیر عذر کے عدت سے پہلے باہر نکل گئی تو کیا کرے؟ اور عدت کے دن کہاں گزارے، سسرال میں یا میکے؟ یہ سوال بڑا لمبا ہے، ایک ایک جز بول دیا یہ تاکہ میں بھی سمجھ. اگر کوئی کمانے والا نہیں ہے تو باہر نکل سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، موت کی عدت میں شریعت نے رخصت دی ہے کہ شوہر فوت ہو جاتا ہے، کوئی کمانے والا نہیں ہے عورت کے پاس، تو اس کے اور اس کے بال بچوں کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ عورت پر ہی ہوگی. اب اگر شوہر بہت سارا پیسہ، بہت سی دولت رکھ کر چلا گیا ہے تو کوئی سوال نہیں، لیکن اگر کوئی کمانے والا نہیں، نہ وہ کچھ خرچ کرنے کے لائق روپیہ چھوڑ کر گئے، تو ایسی عورت شرعاً کیا ہے؟ مجبور ہے، معذور. شریعت نے اسے یہ اجازت دی ہے کہ پورے دن میں وہ جب چاہے کمانے کے لیے نکلے، یوں ہی رات کا تھوڑا حصہ اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ کمانے میں گزارے تو یہ بھی کر سکتی ہے. تو کمانے کے لیے اگر بیوہ عورت کے پاس اس کے اور اس کے بال بچوں کے گزارے کے لائق خرچ نہیں، تو وہ دن میں اور رات کے تھوڑے سے حصے میں نکل سکتی ہے، مگر رات کا زیادہ حصہ گھر ہی میں گزارنا ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح خرچ کے لائق اس کے پاس موڑی موجود ہے، اسے پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن اس کے بال بچے چھوٹے ہیں، سودا کے روزانہ سودے کی ضرورت پڑتی ہے، سودا لانے والا کوئی نہیں ہے، تنہا وہی ہے، تو اس کے لیے بھی نہیں کر سکتی ہے. بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس لے جانا ضروری ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں بھی وہ نہیں کر سکتی. جو مجبوری ہو اس مجبوری کے تحت اگر وہ نکلتی ہے تو گنہگار نہیں، اور کوئی مجبوری نہیں ویسے ہی نکلتی رہتی ہے تو اب وہ عدت میں گنہگار ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد کا سوال یہ کہ عدت کو کہاں گزارے؟ تو دیکھیے، ہمارے یہاں رواج کیا ہے، عورت کہاں عدت گزارتی ہے؟ چاہے طلاق والی ہو چاہے بیوہ ہو، وہ عدت کہاں گزارتی ہے؟ میں نے تو جہاں تک سنا ہے وہ میکے میں جاتی ہے. یہ سخت گناہ ہے، ایسا نہیں. غور سے سنیے، جس مکان میں وہ رہتی تھی شوہر کے ساتھ، اسی مکان میں وہ عدت گزارے گی. وہ مکان اگر کے شوہر کا، شوہر کی ملکیت میں نہیں، وہ مکان شوہر کی ملکیت میں نہیں، یعنی شوہر اس کا مالک نہیں، وہ کرائے پر رہتا تھا، تب بھی عورت اسی مکان میں، جس مکان میں شوہر کے ساتھ رہتی تھی، اسی مکان میں وہ عدت گزارے گی اور کرایہ ادا کرے گی. سمجھے آپ؟ جی. اب اگر شوہر اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا تو سسرال میں عدت گزارے گی، اور شوہر ماں باپ سے جدا الگ مکان میں رہتا تھا تو اسی مکان میں عدت گزارے گی جہاں شوہر کے ساتھ رہتی تھی. ہاں، کچھ ایسی مجبوریاں ہیں جن میں اس گھر کو چھوڑنے کی اجازت ہے.
ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی مجبوریاں یہ شرعی مجبوریاں ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ عورت کما کر کے، بیوہ عورت کما کر کے بھی اگر کرایہ ادا کر سکتی ہے تو، لیکن وہ کماتی ہے مگر کرایہ اتنا زیادہ ہے کہ بھرپائی نہیں ہو سکتی. یا یہ کہ وہ تنہا ہے اور اسے اپنی عزت، اپنے مال کے لوٹ جانے کا خطرہ ہے اور بہت وہ ڈر جاتی ہے، وہ اکیلی ہے، اس کے ساتھ رہنے کے لیے کوئی تیار نہیں، بچے چھوٹے ہیں، تو خاص کی صورت میں بھی اسے مکان بدلنے کی اجازت ہے، مگر ڈائریکٹ مہیما نہیں، ڈائریکٹ مائجرے کا گھر نہیں، بلکہ ایسی صورت میں اس مکان کے قریب جو وہ گھر مناسب دیکھے اسے اختیار ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی مجبوریوں میں سیدھے جو ہے ماں باپ یاد آتے ہیں اور ماں باپ بھی کھینچ کر کے وہیں لے جاتے ہیں، اور عورت بھی اس مکان میں جہاں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی عزت گزارنے کو تیار نہیں ہوتی ہے، وہ بھی ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے. ایسا کرنا سخت نہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تین طلاق ہو جائے تو کیا؟ تین طلاق دے دیے اس کا بھی وہی حکم ہے. اس کے گھر میں تبھی وہ تو بدل جائے. بالکل قرآن شریف میں اسکنہن من حیث سکنتم من وجدکم، یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے. سورہ طلاق میں غالباً یہ آیت کہ جہاں تم رہتے تھے وہیں تم ان کو سکونت دو. تو گھر میں دوسرے افراد بھی تو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں، اکیلے رہتے دونوں. تو ایسی صورت میں کسی دوسری عورت کو، وہاں کا جو سب سے بڑا مفتی ہو، آج تو قاضی کا زمانہ نہیں، سب سے بڑا عالم اور مفتی ہے، وہ کسی عورت کو مقرر کرے کہ شوہر فاسق ہے، معلوم ہے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو ہی جائے گا اور عورت کی عزت پر خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں کسی دوسری عورت کو وہ اپنی طرف سے مقرر کرے گا. لیکن یہ نوبت تو بڑی کم آتی ہے. اگر عورت کے ماں باپ ہیں ان کو بھی رکھ سکتی ہے، عورت کے بھائی ہیں بہن ان کو بھی رکھ سکتی ہے. کرسی پر نماز پڑھنے والا اگر 20 صف میں نماز پڑھے تو صف میں کچھ خرابی ہوگی یا نہیں؟ اگر واقعی ایسا شخص ہے کہ وہ یعنی شرعاً اس سے قیام ثابت ہے. ایک آدمی وہ ہے جس کے گھٹنے میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہونے کی وجہ سے وہ سنت طریقے پر سجدہ نہیں کر سکتا، تو ایسے آدمی پر شرعاً کھڑا رہنا ضروری نہیں. ایسا آدمی اگر اس چھوٹی سی کرسی لے کر 20 صف میں کھڑا ہوتا ہے تو بالکل کھڑا ہو سکتا ہے، اسے سب نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے، یہ بالکل جائز ہے. لیکن ہم اگر چھوٹی چھوٹی مجبوری کو کرسی پر بیٹھنے کا بہانہ بنا لیں، گھر پہ آرام سے بیٹھے، مسجد میں تو کرسی یاد آ رہے، تو پھر ایسی صورت میں قیام فرض ہے. جب قیام فرض ہے اور آپ کرسی پر بیٹھا، آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے تو قیام ہی نہیں ہوا. جب قیام نہیں ہوا تو نماز ہی نہیں ہوئی. جب نماز ہی نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ سب ٹوٹ جائے گی. جب سب ٹوٹ جائے گی تو اب خرابی لازم ہوگی. تو شرعاً جن سے قیام ثابت ہے، جن پر قیام فرض نہیں، اس کی ایک صورت میں نے بتا دی کہ گھٹنوں میں پین ہے، تکلیف ہے، جس کی وجہ سے یہ گھٹنے سجدے کے وقت زمین پر ہم نہیں رکھ سکتے، سنت طریقے پر سجدہ نہیں کر سکتے، تو شریعت میں اوپر کھڑا رہنا ضروری نہیں. ایسے لوگ اگر کرسی پر بیٹھ کر 20 صف میں نماز پڑھتے ہیں تو بالکل جائز ہے. خرابی کیا لازم ہے؟ اگر 20 صف میں کوئی آدمی قیام کر سکتا تھا، اس نے نماز ادا کر لی، کرسی پر بیٹھ کر نا بالکل سب ٹوٹے گی نا، سب تو ٹوٹے گی. خرابی کیا ہے؟ پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی، سب ٹوٹے گی. تو ایسی صورت میں جو آزو بازو والے لوگ ہوں گے ان کی سب ٹوٹے گی نا. جب سب ٹوٹے گی تو سب مکروہ ہے، سب کا توڑنا مکروہ تحریمی ہے، تو خود بھی گنہگار ہوا اور جو اس کو ہٹا سکتا ہے اس کے باوجود نہیں ہٹائے وہ بھی گنہگار. مگر نماز میں خرابی نہیں. صف کا حکم وہ نہیں جو نماز کا. نماز میں اگر واجب چھوٹا تو نماز کیا ہوگی؟ ناقص. صف کا حکم ایسا نہیں. صف اگر ٹوٹی تو اگرچہ واجب چھوٹا مگر وہ نماز کے باہر ہے، اس لیے نماز پر اس کا اثر نہیں آئے گا، لیکن ایسا کرنے والا خود گنہگار ہوگا.
اور جو ٹرسٹی حضرات یا جو نمازی اس کو ہٹا سکتے ہیں پھر بھی اس کو ہٹاتے نہیں تو اولمپک میں کر دیں نماز ہو جائے نماز میں کوئی خرابی نہیں ہوگی سب کا حکم وہ نہیں جو نماز میں واجب چھوڑ دیں 2 صفحے چھوڑ کر اگر آدمی 3 صفحے چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے 2 صفوں میں مقتدی ہے اس کے بعد بھی 3 صفحے خالی ہے اور پیچھے نماز پڑھ رہا ہے کرسی لے کر تو پھر اس کے لیے کیا ہو وہ نماز میں شریک ہے تو پھر یہ کرنا چاہیے کہ جو آنے والے مقتدی ہیں نا جیسے یہ سب بھر گئی اب کرسی والے حضرات آخری صف میں نماز پڑھتے ہیں اگر کسی نے ایسا کیا تو سن لیجیے مسئلہ بعد میں آنے والے مقتدی اسی کرسی والے شخص کے بازو میں صف لگائیں گے اب اگر آگے صف لگی تو اب کراہت آئے گی اور اگر اس کے بازو ہی میں صف لگانا شروع کر دیں گے تو کراہت نہیں آئے گی سمجھے ایسے کرنا تو نہیں چاہیے کرسی والوں کو چاہیے کہ باقی جو معذور ہیں یا تو بیچ سب میں ان کو کرسی چھوٹی بالکل کھڑے ہو سکتے یا پھر کنارے کھڑے ہو جائیں ہاں لیکن اگر وہ پیچھے کوئی کھڑا ہو گیا تو اب آنے والے مقتدی آگے کھڑے نہ ہو آگے سب نہ بنا بلکہ اس کے بعد ہی میں سب بنانا شروع کر دیں یہ جائز ہے بالکل نماز بلا کراہت ہوگی دیکھیے مسجد کا حکم بھی بتا دیں انہوں نے مسئلہ پوچھ لیا اگر ہم سڑک پر نماز پڑھتے ہیں تو امام جیسے سڑک پر یہاں نماز پڑھا رہا ہے یہ پہلی صف اور دوسری صف اگر مقتدی اور امام کے اندر جب کہ آپ سڑک پہ نماز پڑھتے ہو 2 صف سے زیادہ کی مقدار گیپ کر لی کہ ایک ٹریکٹر گزر سکتا ہے اتنا فاصلہ ہے تو اقتداری درست نہیں ہوگی ٹھیک ہے لیکن مسجد کا یہ حکم نہیں مسجد میں اگر امام محراب میں نماز پڑھا ہے اور مقتدی ایک ہی مقتدی وہ دروازے پر نماز پڑھتا ہے تو بھی جائز ہے اس لیے اگر کسی مقتدی نے بھول سے ایسا کر لیا کہ وہ پیچھے کھڑا ہو تو آنے والوں کو اس کے بازو میں صف لگا لینا چاہیے صحیح ہے تو اس کو سمجھا دیا جائے کہ بھائی ایسا نہ کر تیری وجہ سے سب کو پریشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے اتنا سمجھا تو سکتے ہیں جس جانور کا سینگ لڑائی کی وجہ سے ٹوٹا ہے اس کی قربانی جائز ہے ہاں ٹھیک ہے سینگ کا وہ حکم نہیں ہے سینگ اگر فطرتاً نہیں ہے یا جانور کا سینگ تھا بعد میں ٹوٹ گیا تو ایسے جانور کی قربانی بلا کراہت جائز ہے اب سینگ ٹوٹنے کی 2 صورت اوپر کا پڑ نکل گیا جب اوپر کا سینگ نکل جائے گا تو اندر کیا ہوگی ڈٹی ہوگی میرے خیال سے تو اگر سینگ پورا کا پورا نکلا مگر اندر یہ جو بھیجے کے اندر جو اس کی ڈٹی رہتی ہے وہ موجود ہے اوپر کا پورا پوپڑا نکل گیا اوپر کا جو حصہ ہے تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی بلا اور سینگ اگر جڑ سے نکل گیا اس کا پوپڑا ہے وہ بھی اکھڑ گیا یا پھر کے اندر کا دماغ نظر آتا ہے اس صورت میں یہ عیبی مانا جائے گا اور قربانی ٹھیک ہے جانور خریدا پھر قربانی کا لے جاتے ہوئے لنگڑا ہو گیا تو اس کی قربانی ہو سکتی اس میں کیا جانور خریدا پھر قربانی کا لے جاتے ہوئے لنگڑا ہونے لگا یہ میں اس لیے ہاں ٹھیک ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے یہ تھوڑا مسئلہ میں کلیئر کر دوں دیکھیں ہم خود ہی اپنے پیروں سے تھوڑا اس کو سمجھ لیں ایک آدمی وہ ہے جو لگڑا ہو چکا تو جو پیر اس کا اس بیماری والا ہے جس میں لگڑاہٹ وہ اس سے نہیں چل پائے گا نا وہ دوسرے صحیح پیر سے ہی چل پائے گا ٹھیک ہے اور ایک وہ ہے جس کے پیر میں لگڑاہٹ آ گئی کہ تھوڑا سا وزن دے کر چل سکتا ہے اسی طرح قربانی میں کہ لگڑانے لگا یعنی بالکل اس لائق نہیں رہا کہ اس سے چل سکے اس کی جو 3 ٹانگیں ہیں اسی سے چل سکتا ہے جس پیر میں لگڑاہٹ آ گئی
اس سے چل ہی نہیں سکتا، یعنی بالکل لگڑا گیا، تو اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایسا نہیں، تھوڑی سی لگڑاہٹ آئی ہے چلتے چلتے یا کسی بھی وجہ سے کہ آہستہ آہستہ زور دے کر بھی اس پر چل سکتا ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ لگڑانے لگا اس کا دو معنی ہے، میں تھوڑا اسی وجہ سے کلیئر کروں۔ جب آپ نے جانور کو خرید لیا، بعد میں اپنے گھر پہ رکھا اور کسی بھی وجہ سے اس کے پیر میں لگڑاہٹ آ گئی، اس حد تک لگڑاہٹ آ گئی کہ پورا پیر ہی معذور ہو گیا، وہ پورا ایک پیر سے لگڑا گیا کہ اس سے وہ چل ہی نہیں سکتا، وہ چل سکتا ہے 3 ٹانگوں کے سہارے ہی، اس جانور کی قربانی میں بھی وہ ہے بھی ہے، لیکن تھوڑی بہت لگڑاہٹ آ گئی، اس طرح بھی اس پر وزن دے کر چل سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں، کرے تو ہو جائے گی، نہ کرنا چاہیے۔ سمجھے؟ کیا 10 سال کے بچے کو صف میں سے ہٹا سکتے؟ 10 سال کا بچہ جو سمجھدار ہوتا ہے، وضو کرنا، نماز پڑھنا وہ جانتا ہے، وضو ٹھیک کرتا ہے، نماز ٹھیک سے پڑھتا ہے، ہرگز اس بچے کو صف سے نہیں ہٹانا چاہیے۔ وہ بالغوں کی صف میں اگر اکیلا ہے تو کھڑا ہو سکتا ہے، اور اگر نابالغ بچے زیادہ ہیں مگر وہ سمجھدار ہیں، نماز اور وضو کرنا جانتے ہیں اور اسی طرح نماز پڑھتے ہیں، تو ان نابالغ بچوں کی صف بالکل آخر میں لگا دینی چاہیے۔ اور اگر ایک ہے اور سمجھدار ہے، نماز پڑھنا جانتا ہے، ٹھیک سے نماز پڑھتا ہے، تو اس کو بالغوں کی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ہٹانے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو وکالت یا جج کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ کاش یہ پوچھتے ہیں اپنے بچوں کو عالم دین بنا سکتے ہیں کہ نہیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا سکتے ہیں کہ نہیں، تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، خیر ہے، پوچھنے والے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں وکیل جو ہوتا ہے اور جج، عام طور پر آج جو یہ سلسلہ جو رائج کچہری میں، رائج کورٹ میں جو ایک جنرلی ہم جو دیکھتے ہیں کہ جج صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کرنے کے چکری میں تلا رہتا ہے، ہاں، جہاں سے اس کو ملتا ہے اسی کے حق میں وہ فیصلہ کرتا ہے، یہی آج کورٹ کا رواج ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں اور وہی حکم وہی حال وکیل کا کہ جس کو آپ نے اچھے سے کھلایا، ہاں، اور اس کو چمکیلے جو ہے وہ آپ نے سکے دکھائے، بس اسی کے حق میں وہ فیصلہ کرنے کی پوری کوشش کروائے گا۔ صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کرنا یہ وکیل کا آج کل پیشہ ہو گیا ہے، اور غلط پیسہ کھا کر غلط کے حق میں فیصلہ کرنا یہ جج کا آج عام طور پر معلوم ہے۔ اس لیے ہمارے علماء وکیل اور جج بننے سے منع کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وکالت کا وہ فن سیکھ کر، وکالت کی ڈگری لے کر کے اور جج کی ڈگری لے کر کے وہ صحیح فیصلے اور صحیح مقدمہ لڑنے ہی کی وہ ٹھانتا ہے اور اسی کے مطابق وہ کرتا بھی ہے تو بالکل جائز ہے، ہاں، مگر یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ کیا ہے یہ؟ باپ جس کا مرید ہے تو کیا اولاد خود بخود اس پیر کی مرید بن جائے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں، اگر باپ کسی پیر کامل کا مرید ہے تو ایسا نہیں کہ اس کے مرید ہونے سے اس کی نسل خود بخود اس کی مرید ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ بیعت نام ہے دل کے تعلق، دل جس کو آپ دے دیں اسی کے ہاتھ میں۔ باپ نے جس کو اپنا دل دے دیا، جس پیر کامل کے ہاتھ میں اپنا دل فروخت کر چکا، تو باپ کی بیعت اس پیر کامل سے ہوگی، اور اس کی اولاد جو سمجھدار ہے، بالغ ہے، انہوں نے اپنا دل کسی پیر کامل کے ہاتھ میں دے دیا اور اپنے دل کا سودا انہیں سے کر لیا، تو اس کی مرید ہے۔ عورت حج کرنے گئی اور ایام حج میں وہاں حیض میں آ گئی تو کیا ہو؟ ہاں، یہ عام طور پر مسئلہ پیش آتا ہے کہ عورت حج کرنے کے لیے جاتی ہے اور چونکہ جس بیماری میں وہ رہتی ہے وہ مہینے میں ایک بار تو لوٹنی ہی لوٹنی ہے، تو عام طور پر یہ شکایت رہتی ہے کہ عورت کو ماہواری کے ایام یہ حج کے دنوں کی شروع ہوتی ہے،
تو جس عورت کو یہ معلوم ہے کہ میرے ماہواری کے جو ایام ہیں، یعنی میری عادت کی جو ایام ہیں، اس دوران مجھے حج کے ارکان سے گزرنا پڑے گا، تو پہلے سے ہی اس کا وہ بندوبست کر لے. لہذا جو کیپسول اور جو گولیاں اچھی کمپنیوں کی ہے جس سے زیادہ نقصان نہیں ہوتا، اگر وہ اس برانڈیڈ کمپنیوں کی گولیاں یا ان کی دوائیں لے کر استعمال کر لے ایک آدھ مرتبہ جس سے وہ حج کر سکے اتنی مقدار میں، تو وہ کر لے، اس کی عادت بنانا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے ایسا نہیں کیا اور حج کرنے کو چلی گئی اور اسے ماہواری کے ایام شروع ہو گئے، اب وہ کیا؟ تو دیکھیے حائضہ عورت کے لیے صرف اور صرف طواف زیارت کرنے کا مسئلہ پڑے گا، یا اگر وہ گئی تو عمرہ کرنے کا مسئلہ پڑے گا. ٹھیک ہے، تو عمرہ وہ کر چکی، 8ویں تاریخ کے بعد کسی عورت کو حیض آ جائے تو وہ غسل وغیرہ کر کے جو اس کے کپڑے ہوتے ہیں وہ پہن لے. اس کے بعد وہ عرفہ میں وقوف بھی کر سکتی ہے، مزدلفہ میں بھی جا سکتی ہے، رمی جمار بھی کر سکتی ہے. اس کے بعد وہ طواف زیارت کے لیے رکی رہے. جب وہ حیض سے فارغ ہو جائے اس کے بعد وہ طواف زیارت بھی کر لے اور حالت حیض میں وہ سعی بھی کر سکتی ہے، اس کا بھی مسئلہ نہیں، صرف طواف زیارت کا مسئلہ ہے. لہذا ایسی صورت میں وہ رکی رہے، جب وہ پاک ہو جائے تو وہ کیا کر لے؟ طواف زیارت کر لے. طواف زیارت کرنے کے بعد تمام جو حج کے ارکان سے ضروری وہ ادا کریں. طواف زیارت وہ کب ہو؟ 13 تاریخ 14 تاریخ پہ بھی کر سکتے؟ جب وہ پاک ہو جائے. اچھا، جب وہ پاک ہو تب کوئی حرج نہیں. یہ بہت آسان ہے، جتنا ہم سمجھتے ہیں اتنا ڈیفیکلٹ نہیں. مسئلہ کہاں پہ آتا ہے کہ عورت کو حیض فرض کرو 10 تاریخ کو آئی اور 10 تاریخ سے لے کر اس کو مسلسل 10 دن خون آ رہے یا 8-9 دن خون آ رہے، اسی درمیان اس کا ٹکٹ آ گیا واپسی کا یا مدینہ شریف کے لیے جانے کا ہو گیا، تب نوبت پیش آتی ہے. تو ٹور والوں کو اگر آپ کہہ دیں گے نا تو وہ دوسری ٹور والوں سے بات چیت کر کے اس کا رستہ نکالیں کہ دوسری ٹور جس کا سفر یہ ہندوستان کا یا مدینے کا 2-3 روز کے بعد ہوتا ہے، اس سے وہ سیٹنگ کر لیتے ہیں اور اس میں جس کو جلدی آنا رہتا ہے اس کا سیٹنگ کر لیتے ہیں، نہیں تو اس عورت کی ٹکٹ اس میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت بہترین جوابات عطا کی، ہمارے علم میں اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں آخری سوال ہے، عشاء کی فرض قضا پڑھتے وقت اسی وقت وتر کی بھی قضا پڑھنی ہے یا بعد میں پڑھے تو چلے؟ جب فرض کی قضا کر لی تو واجب کی قضا میں دیکھ لی، بہت آسان سی چیز ہے، چاہیے تو پڑھنی ہوتی نہیں پڑھنی. جب فرض کی قضا کر لی تو پھر تاخیر کیوں؟ کیا معلوم کہ موت کب آ جائے؟ اس لیے جب آپ فرض کی قضا کریں تو ساتھ ساتھ وتر کی بھی قضا کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا گیا مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، کچھ لوگوں کا مشورہ یہ آیا ہے کہ یہاں پر جو مقتدی ہوتے ہیں وہی سنتے ہیں، یعنی انہیں کو سمجھنے اور مسائل کی جانکاری ان کو ہوتی ہے. جو حضرات نہیں آ پاتے یا جو گھروں میں عورتیں رہتی ہیں ان کو یہ مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں، ان کے جوابات ان تک نہیں پہنچے. تو کسی نے یہ فرمائش کی کہ ان کو گجراتی میں کر دینا چاہیے. خیال تو بڑا اچھا ہے لیکن کچھ ہمارا بھی اس میں خیال رکھیں. جو لوگ اس کام میں انٹرسٹ اور دلچسپی رکھتے ہیں تو میری ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اس کو ریکارڈ کر لیا کریں اور خود گجراتی میں اس کو لکھ لیں. لکھنے کے بعد ہم تک پہنچا دیں، اس میں جو غلطی ہوگی ہم اس کو سدھار لیں گے. پھر انشاءاللہ مسجد میں اور بک لیٹ کی شکل میں اسے ہم عام بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. مصطفیٰ جان رحمت